کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات دل میں دبا کر رکھتے ہیں اور کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے، بے شک وہ کتنا ہی کسی سے پیار کریں یا نفرت کریں۔ آج کی کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک شخص محبت کرتا جا رہا ہے اور دوسرا شخص اپنی محبت کا اظہار تک نہیں کرتا۔ تو کہانی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل لبنہ سٹوریز ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ وکی اور لائبہ دونوں کزن تھے۔ وکی لائبہ کی خالہ کا بیٹا تھا۔ لائبہ وکی کو بہت پسند کرتی تھی، مگر وکی بہت خاموش طبیعت کا انسان تھا، ہر وقت چپ رہتا تھا، کسی سے بھی زیادہ بات نہ کرتا تھا، اسے اکیلا رہنا بہت پسند تھا۔ لائبہ کا باپ نہ تھا تو وکی کی امی نے وکی کا رشتہ لائبہ کے لیے مانگ لیا۔ لائبہ کی امی اور اس کا بڑا بھائی ان کے گھر کے قریب ہی رہتے تھے۔ اس کے بڑے بھائی کا بھی رشتہ ہوا تھا، مگر وہ چاہتے تھے کہ پہلے لائبہ کی شادی ہو جائے تو پھر اس کے بڑے بھائی کی شادی کریں گے۔ خیر وکی اور لائبہ کا رشتہ طے ہو گیا، دونوں کی منگنی ہو گئی۔ وکی بہت خوبصورت تھا، گورا رنگ، بوری آنکھیں، لمبا قد۔ لائبہ بھی کسی سے کم نہ تھی، بے حد خوبصورت تھی اور بہت زیادہ خوش مزاج تھی۔ وہ بہت دیر سے وکی کو پسند کرتی تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ وکی اسے مل جائے۔ آخر کار اس کی دعا رنگ لے آئی اور ان دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ لائبہ اپنی خالہ کے گھر آیا جایا کرتی تھی اور وکی سے ملنے کو تڑپتی رہتی تھی۔ وکی سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وکی تو ایک نظر بھی اسے دیکھتا نہ تھا اور نہ بات کرتا تھا۔ لائبہ یہی سوچتی تھی کہ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور اس بات سے بھی خوش تھی کہ چلو اس کا رشتہ تو ہو گیا ہے۔ وکی کی ایک چھوٹی بہن تھی تو لائبہ اکثر ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ اس کا نام پنکی تھا۔ اس نے پنکی کو کال کی اور کہا کہ وکی مجھ سے بات نہیں کرتا، دھیان رکھنا کہ وہ کسی اور سے محبت تو نہیں کرتا، اگر ایسا ہے تو میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی۔ مگر اس کی کزن نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے۔ لائبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ لائبہ دن رات وکی کے خواب دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ میں اور وکی ایک ساتھ زندگی بسر کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر وکی کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آتا تھا، نہ لائبہ کو فون کرتا تھا، نہ ملنے آتا تھا۔ لائبہ عجیب ہی سوچتی رہتی تھی، پتہ نہیں کیوں، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ وکی کو حد سے زیادہ پیار کرتی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی، مگر وکی نے آج تک اپنی محبت کا اظہار تک نہ کیا تھا۔ لائبہ کو بہت غصہ آتا تھا، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وکی کو میسج کرتی مگر وہ رپلائی تک نہ کرتا تھا۔ لائبہ ان باتوں کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر کار وہ کیا کرے۔ وہ اپنی امی اور خالہ سے بات کرتی تو وہ کہتی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، بس ایک بار شادی ہو جائے۔ لائبہ بس خود کو دلاسے دیتی رہتی تھی۔ کیا واقعی وکی لائبہ سے پیار نہیں کرتا تھا، یا پھر یہ اس کی بری عادت تھی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار نہ کر پاتا تھا۔ لائبہ کی ایک دوست تھی جو امریکہ میں رہتی تھی۔ اس کی شادی وہاں پر ایک انگریز سے ہوئی تھی جس کا نام جان تھا۔ اس کی دوست کا نام کرن تھا۔ لائبہ نے کرن سے فون پر بات کی اور ساری باتیں شیئر کر کے رونے لگی کہ وکی اسے کتنا تنگ کر رہا ہے۔ کرن نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ کرن نے ساری باتیں جان سے شیئر کیں تو جان نے کہا کہ میں اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرتا ہوں۔ اس نے کرن سے کہا کہ تم لائبہ سے بات کرو کہ وہ وکی کو جیلس فیل کروائے، کسی سے فون پر باتیں کرے اور وکی سمجھے گا کہ پتہ نہیں وہ کس سے بات کر رہی ہے یا پھر اس کا کوئی اور بوائے فرینڈ ہے۔
اس سے وہ جیلس ہو کر لائبہ سے محبت کا اظہار بھی کرے گا اور اس کی پرواہ بھی کرے گا۔ بعض اوقات ہمیں کسی کو اپنے ہونے کا احساس دلانا پڑتا ہے کہ ہم کسی کی زندگی میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ ہاں، تم اس طرح کرو کہ لائبہ سے کہو کہ وہ جوزف سے بات کیا کرے اور وکی سے کہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے امریکہ میں شادی کرنی ہے، وہاں مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا ہے۔ پھر ہی وکی لائبہ کی قدر کرے گا اور اس سے پیار کرے گا۔ جان نے بہت اچھا آئیڈیا دیا۔ کرن نے لائبہ کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ پہلے تو لائبہ تیار نہ ہوئی، پھر کرن کے بہت سمجھانے پر اسے سمجھ آ گئی۔ ادھر جان نے اپنے بھائی جوزف سے کہا کہ تم لائبہ سے بات کیا کرو۔ جوزف بھی لائبہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لائبہ نے اپنی امی اور بھائی سے بات کی کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، پلیز میری مدد کریں، اور رونے لگی کیونکہ وہ وکی کے پیار کے ہاتھوں مجبور تھی۔ سب گھر والوں کو لائبہ پر ترس آیا اور وہ سب تیار ہو گئے اس کے جھوٹ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے۔ لائبہ خوش ہو گئی۔ ایک دن لائبہ کی خالہ نے بڑی مشکل سے وکی کو لائبہ کے گھر بھیجا، اسے کوئی ضروری کام تھا۔ وکی بڑی مشکل منانے کے بعد لائبہ کے گھر گیا تو لائبہ اپنے کمرے سے باہر تک نہ آئی۔ اس کی ماں نے آواز دی کہ وکی آیا ہے۔ لائبہ آئی، اس نے ایک نظر بھی وکی کو نہ دیکھا، نہ سلام دعا کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وکی نے کچھ محسوس نہ کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا مگر لائبہ نے وکی کو میسج تک نہ کیا، نہ کال کی۔ وکی تھوڑا پریشان ہوا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ وکی نے خود ہی لائبہ کو کال کی مگر اس نے کال ریسیو نہ کی۔ وکی کو بہت عجیب سا محسوس ہوا کیونکہ فون بیزی جا رہا تھا۔ اس نے بار بار کال کی مگر فون مسلسل بیزی جا رہا تھا۔ وکی سوچنے لگا کہ یہ کس کے ساتھ بیزی ہے اور پھر سو گیا۔ صبح ہوئی تو وکی نے کہا کہ میں خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا کہ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ وکی گیا اور اپنی خالہ سے ملا اور کہا کہ لائبہ کہاں ہے؟ اس کی خالہ نے کہا کہ وہ کمرے میں ہے۔ لائبہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی تو وکی اس کے کمرے میں داخل ہوا اور کہا لائبہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، میں اپنی ایک دوست سے فون پر بات کر رہی ہوں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس کی امی نے لائبہ کو آواز دی۔ لائبہ باہر گئی اور فون جان بوجھ کر وہیں پر چھوڑ گئی۔ وکی نے فون اٹھا کر کان پر لگایا تو کسی لڑکے کی آواز تھی اور وہ انگلش بول رہا تھا۔ لائبہ ویئر آر یو؟ یو لسن ٹو می۔ وکی نے غصے سے فون بند کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا، نہ کسی سے ملا اور گھر چلا گیا۔ لائبہ نے کہا امی پلان کامیاب ہو رہا ہے۔ وکی بہت غصے سے گیا ہے اور مسکرانے لگی۔ اس کی امی نے کہا کہیں تمہارا رشتہ نہ ٹوٹ جائے، خیال رکھنا۔ لائبہ نے کہا امی آپ فکر نہ کریں۔ وکی گھر آیا اور سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ بہت غصے میں تھا، شاید اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی لائبہ سے پیار کرتا ہے، وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا اور مسلسل اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ لائبہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پہلے کس طرح میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، اب نہ جانے کس لڑکے سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ غلطی تو میری ہی ہے، میں نے کبھی اس سے پیار کا اظہار نہیں کیا، نہ اسے اہمیت دی۔ لگتا ہے اسے کوئی اور پسند آ گیا ہے اور بہت پریشان ہوا۔ سارا دن کمرے سے باہر نہ آیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ محبت کسے کہتے ہیں اور لائبہ کا اس کی زندگی میں کیا مقام ہے۔ کہنے لگا کاش میں لائبہ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا،
सब मेरी ही गलती है। लाइबा जैसी लड़की मुझे ना मिलेगी। और तड़पने लगा और कहने लगा, ए दिल तुझे भी तड़पना आ गया, किसी पर मरना आ गया। दोपहर से रात हो गई, वक्त गुजरने लगा। विकी सारी रात उठा रहा और लाइबा का सोचने लगा। सुबह हुई, लाइबा का विक्की को फ़ोन आया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैंने किसी और को पसंद कर लिया है, वो अमेरिका में रहता है, मैं इस मंगनी को तोड़ना चाहती हूँ। तुम भी तो मुझे पसंद नहीं करते, हाला को बता देना। और फ़ोन बंद कर दिया। विकी बहुत परेशान हुआ और फ्रेश होकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा लाइबा के घर जाने लगा। वो बहुत परेशान था और लाइबा को खोना नहीं चाहता था। वो गाड़ी तेज़ चला रहा था, जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था वो लड़का विकी को हॉस्पिटल ले गया। विकी को ज़्यादा चोटें ना आई थीं। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की मगर कहा कि कुछ घंटे आप यहाँ पर ही रहें। विकी ने लाइबा को कॉल की और कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आखिरी बार मुझसे मिलने आ जाओ। लाइबा ने फ़ोन बंद कर दिया। विकी समझा कि वो नहीं आएगी, अब वो किसी और से मोहब्बत करती है। मगर लाइबा फौरी अपने भाई के साथ हॉस्पिटल आ गई और विकी को देखकर रोने लगी और भागकर उसे गले लगा लिया और पागलों की तरह उसका मुंह चूमने लगी। उसका भाई बाहर खड़ा था। विकी ने पहली बार लाइबा को गले से लगाया और उसका माथा चूमा, उसकी बाहों की गर्मी को महसूस किया और रोने लगा। लाइबा ने कहा, विकी मुझे माफ़ कर दो। विकी ने कहा, मैं समझा था कि तुम नहीं आओगी क्योंकि तुम तो किसी और को पसंद करती हो। लाइबा ने कहा, नहीं, ये सब झूठ था, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहती थी। मैं कल भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। ये मेरा और घर वालों का प्लान था ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और तुम मोहब्बत की तड़प को महसूस करो। इसलिए विक्की ने लाइबा से माफ़ी मांगी और कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये मुझे अब एहसास हुआ है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। इतने में सब घर वाले आ गए और कुछ घंटों के बाद विक्की को घर ले गए और 1 साल बाद दोनों की शादी हो गई। लाइबा ने अपनी दोस्त किरण, जॉन और जोसेफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया क्योंकि इन तीनों की वजह से विक्की ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये भी जाना कि लाइबा की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। शादी के बाद वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सच कहते हैं, कभी कभी किसी को अपने होने का एहसास दिलाना पड़ता है और ये भी कि हमारी उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें ताकि मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखूं और आप सबको सुनाऊं।